3 السلام علیکم۔ آج ہم ڈائبٹیز کے بارے میں لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وکاس شاہد۔ انہوں نے کافی ساری کمپنیز کے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ۔ تو آئیں ملتے ہیں ڈاکٹر وکاس شاہد سے۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ کائنڈلی ذرا تھوڑا ڈائبٹیز کے بارے میں ہمیں بتائیں گے جنرلی؟ اچھا، ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسانی خون کے اندر جو گلوکوز ہوتا ہے اس کی مقدار نارمل لیول سے زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گلوکوز انسانی جسم استعمال نہیں کر پاتا اور ہم اس پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اس مریض کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں اتنا بتانا چلوں کہ گلوکوز ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ گلوکوز جو ہوتا ہے یہ بنیادی چیز ہے جسم کے لیے کہ جو کہ جسم طاقت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہم روزمرہ کے جو اپنے کام ہیں اس کو سر انجام دے سکیں۔ جس طرح ایک گھر کو بنانے کے لیے اینٹوں کی، سریے کی، سیمنٹ کی، ریت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں کسی بھی عمارت کو بنانے کے لیے، اسی طرح انسانی جسم میں بھی کچھ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں جس میں گلوکوز، ٹھیک ہے، پروٹین، فیٹ جس کو پروٹین حیاتین، چربی اور اسی طرح کچھ وائٹامنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ضرورت ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم کی تخلیق اس کے بلڈ اپ کے لیے ضروری ہے۔ انہی میں گلوکوز جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ عنصر ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم اس کو استعمال کرتا ہے اور ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس میں کائنڈلی ذرا آپ پرسنٹیج پاکستان میں، یورپ اور ایج اور رسک فیکٹرز کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کر دیں۔ اچھا، اس میں ریسنٹ یہ دیکھا جائے تو پاکستان جو تھا پہلے 30 سے 34 نمبر پہ تھا ڈائبٹیز کے حوالے سے دنیا میں، لیکن جو اکارڈنگ ٹو دا نیو جو اسٹیٹس ہے، ورلڈ اسٹیٹسٹکس کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اب پاکستان نمبر 1 پہ ہے ڈائبٹیز کے اندر، دوسرے نمبر پہ کویت آ رہا ہے، تیسرے نمبر پہ مصر ہے۔ پاکستان میں جو پریولنس پھیلاؤ ہے جو شوگر کا وہ اب 30.4% تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ 24 تھا پچھلے سال تک، لیکن اس میں پریولنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پہلے 4 میں سے 1 پاکستانی میں تھا، 3 میں سے 1 پاکستانی کے اندر شوگر ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہماری کل 3.5 کروڑ کے لگ بھگ جو آبادی ہے وہ شوگر کا شکار ہے، ٹھیک ہے، ان کو ڈائبٹیز لاحق ہے۔ اب یہ ڈائبٹیز جو ہے عموماً جو ہے یہ ان ممالک میں کیوں پھیلی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ ہم آگے چل کے جو ہے نا میں اس کے حوالے سے بتاؤں اچھا، گا۔ اس میں کائنڈلی آپ کو بتا دیں ڈائبٹیز جو کہ شوگر لیمن لینگویج میں یہ کون سی ایج کو زیادہ ٹارگٹ کر رہی ہے؟ اچھا، اب شوگر جو ہے عموماً اس کی مختلف اقسام ہیں۔ یہ عموماً بچوں میں سے لے کے بڑوں تک اس کی جو یہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پھر آگے اقسام آ جاتی ہیں۔ ٹین ایجرز میں کس ٹائپ کی ہوتی ہے، پھر آگے بڑے عمر کے لوگوں میں کون سی ہوتی ہے، حمل کے دوران بھی شوگر ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اور رسک فیکٹرز کون سے ہیں؟ اچھا، اب ایسے کون سے لوگ ہیں جن میں خطرات جو ہیں وہ شوگر کے ہونے کے بہت ہوتے ہیں؟ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ فزیکلی ان ایکٹیو ہیں، جو ورزش وغیرہ نہیں کرتے، ان کا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک 6 بجے تک اپنا آفس میں بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد گھر پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ عموماً خطرے میں ہیں کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے رشتے میں بڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسی خواتین جن کو جو حمل جن کو ہوا ہوا ہے اور وہ حمل میں ہیں تو ان کے اندر بھی یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ فزیکل ان ایکٹیو ہیں، اور دوسرا ہے وہ اپنی خوراک کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ تیسرا ہو جاتا ہے جو شوگر کے موسٹ جو کلپریٹ چیز ہے یا جو وجہ ہے شوگر کی وہ یہ ہے کہ اوبیسٹی، کہ انسان کا جو ویٹ ہے وہ اس کے نارمل قد کے لحاظ سے اس کا زیادہ ہو جانا۔ اوبیسٹی جو دنیا میں جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے شوگر ہونے کی، اور اسی طرح آپ کی جو ہے انایڈیکویٹ ڈائٹ وغیرہ ہوگی، لیک آف ایجوکیشن، یہ چیزیں بھی آپ کو رسک فیکٹر کی طرف لے کے آتی ہیں کہ آپ کو شوگر وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پیرنٹس میں، آپ کے بہن بھائیوں میں شوگر ہے، فیملی ہسٹری میں جس کو ہم کہتے ہیں اگر شوگر ہے تو آپ میں بھی شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب جب شوگر کی بات آپ کر ہی رہے ہیں تو اس میں
کیا سمٹمز ہیں، کیا چیزیں نظر آئیں تو بندے کو تھوڑا سا خطرے میں جانا چاہیے، یا مطلب بندہ کہہ لے کہ ہاں اب ہو سکتا ہے یہ شوگر بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے سمٹمز کے بارے میں اگر کہیں۔ اچھا، شوگر کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ایسا شخص جس کو جو یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور میں رات کو 2 سے 3 بار اٹھ کے مجھے یورینیشن ہوتی ہے، پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو کمزوری، غیر ضروری کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ویٹ جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ یا ان یوزلی غیر معمولی طور پر اس کا ویٹ جو ہے ایک دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ اس شخص کو ڈائبٹیز کا خطرہ ہے۔ تو یہ کچھ میجر علامات ہیں جو اگر آپ کو یہ ہیں تو آپ کو ڈائریکٹلی یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی فزیشین کو، کنسلٹنٹ کو سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو ایسے ٹیسٹ لکھ کے دے جس سے آپ کی شوگر جو ہے وہ تشخیص ہو سکے۔ صحیح، تو اس میں ٹیسٹ کے بارے میں بتا دیں، کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ ضروری ہیں، یا کون سے ٹیسٹ کروائیں لوگ چیک کرنے کے لیے کہ آیا ان کو شوگر ہے بھی ہے یا صرف وہ شک کی بنیاد پہ۔ اچھا، آپ یہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں، شوگر کے لیولز کتنے ہوتے ہیں جی، تاکہ عوام کو، لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر ان لیول سے زیادہ اگر آپ کی شوگر بلڈ لیول جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک سائن ہے۔ جس طرح نارملی فاسٹنگ شوگر جو ہے، ٹھیک ہے، جو خالی پیٹ شوگر جو ہم 8 سے 10 گھنٹے کچھ کھائے پیے بنا گزارتے ہیں، اس کے بعد جو شوگر ہم چیک کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ شوگر۔ اگر وہ شوگر 100 سے کم ہے تو وہ نارمل ہے، اگر وہ 100 سے لے کے 126 کے درمیان میں آتا ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، جو کہ یونٹ ہے جو کہ اس کو ناپا جاتا ہے، جس میں اس کے درمیان میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پری ڈائبٹیز سٹیج میں ہے، مطلب اس کو شوگر نہیں ہے لیکن وہ خطرے میں ہے۔ اگر وہ 126 سے اوپر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کنفرمڈ ہے۔ یہ ہوتا ہے فاسٹنگ شوگر۔ یہ ناشتے سے پہلے کی ہاں، بات جو کر خالی رہے ہیں۔ پیٹ، مطلب جو ہاں آپ نے جی، 8 سے 10 گھنٹے بغیر کچھ کھانے پیے بغیر گزارے ہیں۔ جی جی، اس کے ساتھ ہی اگر آپ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد جو شوگر چیک کرتے ہیں اس کی جو نارمل لیولز ہے وہ 140 سے نیچے، 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے ہونا ہے، جو کہ مشین جب آپ چیک کرتے ہیں تو اس کو کم آنا چاہیے اسے۔ لیکن اگر وہ 140 سے 200 کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا شخص جو وہ پری ڈائبٹیز کی اسٹیج میں ہے، وہ خطرے میں، اس کو شوگر نہیں ہوئی لیکن وہ بارڈر پہ کھڑا ہے، خطرے میں۔ اگر اس کی 200 سے اوپر آتی ہے مسلسل چیک کرنے پہ تو اس کا مطلب ہے وہ ڈائبیٹک ہے، اس کو کنفرم ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے۔ لیکن کنفرمیشن کے لیے اب ہم آتے ہیں کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک میڈیکل اسپیشلسٹ یا انڈوکرینالوجسٹ جو کہ اس میں ماہر ہوتا ہے، وہ کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے پیشنٹس کو جس کی بنیاد پہ تشخیص ممکن ہوتی ہے۔ اب وہ ٹیسٹ کیا ہیں کہ عموماً ہم ایک ہوتا ہے کہ بلڈ گلوکوز چیک کرتے ہیں فرام گلوکومیٹر، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہاتھ کی انگلیاں، اس سے ہم جو ہے نا شوگر کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی فاسٹنگ شوگر چیک کریں، ٹھیک ہے۔ فاسٹنگ شوگر ہوتی ہے وہ ایک کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پیشنٹ شوگر کیا اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا، جی، تو اس میں ڈاکٹر بتاتا ہے آپ 2 سے 3 دن مسلسل اپنی فاسٹنگ شوگر چیک کر کے لے کر آئیں، ساتھ ہی کسی بھی کھانے کے بعد، جیسا ناشتے کے بعد، کبھی دوپہر کھانے کے 2 گھنٹے بعد اور رات کھانے کے شوگر چیک کر کے اس کا ریکارڈ دیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے گا جس میں آ جاتا ہے HbA1c، جس کو کہتے ہیں ہیموگلوبن A1c ٹیسٹ، جو کہ شوگر کا 3 مہینے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک ایوریج بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خون کے اندر جو آپ کی شوگر ہے اس کے لیولز کے تناسب کی ایک ایوریج بتا دیتا ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے گردے کے حوالے سے RFDs، پھر جگر کے حوالے سے LFTs وغیرہ، پھر اسی طرح وائٹامن ڈی کے لیولز بھی چیک کروا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ آپ کے یہ مختلف ٹیسٹ ہیں جو کہ یہ کامن جو یہ ٹیسٹ ہیں یہ کروا کے تو ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈیزیز کو تشخیص کیا جا سکے۔ صحیح۔ تو اب آگے آ جاتے ہیں، تشخیص کی جب بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈائبٹیز کی ٹائپس کون کون سی ہیں، کتنی ٹائپس ہیں، اور وہ کس ایج کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں، یا کس طرح کے مسائل کس ایج میں آ رہے ہوتے ہیں؟ عموماً جو ڈائبٹیز کی جو ٹائپس ہیں اس کو ہم 3 میں کیٹیگرائز کرتے ہیں میجرلی، ٹائپ 1، ٹائپ 2 گیسٹیشن ڈائب۔ ٹائپ 1 ہوتی ہے ڈائبٹیز کی اول قسم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ یہ عموماً ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں ان کو یہ لاحق ہوتی ہے،
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم کا قوت مدافعتی نظام جو ہے وہ ہمارے لبے کے اگینسٹ کام کرنا شروع اس کے خلاف شروع کر دیتا ہے، لبے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لبے کا کام ہوتا ہے انسولین کو بنانا، انسولین ایک ہارمون ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو وہ ہارمون جب وہ انسولین لبا ڈیمیج ہوتا ہے تو جو جسم ہے ہمارا لبا اس کی انسولین بنانے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، اور وہ جب انسولین نہیں بناتا، بالکل بنانا چھوڑ دیتا، ختم ہو جاتا ہے، تو پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 یا شوگر کی پہلی قسم کا شکار ہے، جس کو ہم ٹائپ 1 کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی ہوتا ہے، اور یہ عموماً ٹین ایجرز میں یہ جی، ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز آ جاتی ہے آپ کی، شوگر کی دوئم قسم جو ہوتی ہے، یہ عموماً 30 سے اوپر کے لوگوں میں ہوتا ہے، عموماً یہ 40 سے 45 سال کے اوپر کے لوگوں میں 30 سے ابو، اور زیادہ تر میجورٹی 40 سے اوپر کے لوگوں میں یہ چیز آتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لبا انسولین بنا رہا ہوتا ہے لیکن انسولین کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔ انسولین کی ریزسٹنس کا مراد یہ ہے کہ انسولین کو خون میں مزاحمت ملنا شروع ہو جاتی ہے، انسولین جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر پاتی، اس کا کام ہوتا ہے انسولین کا کہ آپ کی گلوکوز کو، شکر کو جو آپ خوراک میں سے لے رہے ہیں، اس کو پکڑ کے آپ کے خلیوں میں لے کے جانا، خلیوں میں لے کے جاتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو طاقت ملتی ہے، آپ کے اعضاء صحیح طرح کام کرتے ہیں، تو جب انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ صحیح طرح کام نہیں کر پاتی، تو آپ کا گلوکوز، شکر جو ہے وہ آپ کے اعضاء تک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے سیل، آپ کو غیر ضروری جو تھکاوٹ اور کمزوری جس کی میں بات کر رہا تھا علامات میں، وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ٹائپ، جس میں کیا ہوتا ہے لبا انسولین بنا رہا ہوتا ہے لیکن اتنی مقدار میں نہیں بنا رہا ہوتا کہ وہ آپ کی ضروریات کو پوری کر پائے، ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے آپ کا لبا، تھک چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جی جی، تیسری ڈائبٹیز کی جو ایک فارم تھی گیسٹیشنل، ہاں جی، گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے عموماً یہ حمل کے دوران ہوتی ہے، جی، یہ عموماً جو ہے 24ویں سے لے کے 28ویں ہفتے میں یہ ہوتی ہے خواتین کے اندر حمل کے دوران، اس میں اس جو خواتین کے جسم میں ہارمونل چینجز آتی ہیں، تو ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے انسولین کے کام کو، ایفیشنسی کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شوگر کے لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ شوگر کے لیولز جو یہ بڑھنا، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ان خواتین میں بلڈ پریشر کا لاحق عارضہ بھی لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جی، جس کی وجہ سے بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے پری میچور برتھ ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، صحیح، اگر وہ پری میچور یا وقت سے پہلے اگر یہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو بچہ ہوتا ہے اس کی کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جو کہ پھر الٹیمیٹلی اس کے کمپلیکیشنز بنتی ہے اور ڈیتھ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں بچے کے، اور اسی طرح پیشنٹ اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتا ڈیورنگ گیسٹیشن اپنے حمل کے دوران ڈائبٹیز کو، تو اس کو پرماننٹ ڈائبٹیز ہونے کے خدشات بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں ان دا فیوچر۔ صحیح۔ اس میں اب آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے پرماننٹ، جی جی، تو اب جب ڈائبٹیز کی ٹائپس ہیں، یہ آگے چل کے پری ڈائبٹیز ہے، پھر ڈائبٹیز ہے، آگے چل کے اس کی کمپلیکیشنز، اس کے میجر مائنرز، یہ کیا سائیڈ ایفیکٹس لا سکتی ہے اور کیا مسائل آگے کی زندگی میں ہو سکتے ہیں اگر بندہ ٹھیک سے اس کا کنٹرول نہ کرے یا احتیاط نہ برتے تو؟ اچھا، عموماً ہم پیشنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ شوگر ایک بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ڈیفینیشن میں یہی ہوتا ہے کہ باڈی میں شوگر کے لیول جو ہے وہ زیادہ، ہم نے کہا بھی کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ بتانے کے باور کرانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں، اس کا کنٹرول ہوتا ہے خوراک اور ورزش سے، اگر یہ کنٹرول نہیں ہوتی تو اس کی کچھ پیچیدگیاں ہیں جو پیشنٹس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، وہ پیچیدگیاں کیا ہے کہ پیشنٹس کو کی بینائی، سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے شوگر کا وہ آپ کی بینائی پہ ہوتا ہے، نظر، دوسرا آپ کے گردوں کے اوپر، گردوں کے علاوہ آپ کے ہاتھ پاؤں میں جو ہے یہ پیشنٹس شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے، اس کو ہم کہتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی۔ اب یہ وہ ہوتا ہے کہ جسم میں کیا ہو جاتا ہے، پیشنٹس شکایت کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں میں ایسے لگتا ہے جیسے کیڑیاں سی چڑھ رہی ہیں، جی جی، سن ہونا شروع ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سو ٹھنڈے ہونا جاتے شروع ہوتے ہیں، ہیں، اس میں جی، یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نروز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی اعصاب ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وریدیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو نقصان بھی ہوتا ہے، یہ وریدیں جو ہوتی ہیں جیسا ایک ٹرانسفارمر ہے،
उससे तारें निकल रही हैं, हाँ जी, वो तारें, वो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि आपकी तारों के थ्रू बिजली को घर तक पहुंचाना। बिल्कुल। तो दिमाग भी हमारा समझे एक ट्रांसफार्मर है जो कि रीढ़ की हड्डी के थ्रू पीछे से ये आपको निकाल रहा होता है, आपकी तारों को या नर्व्स को पूरे जिस्म तक फैलाता है, जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं हाथ पाँव अपने हिला रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। जी, डायबिटीज़ में ये क्या हो जाता है, ये इनको नुकसान पहुंचता है, हाँ और जी। के साथ साथ हाथ पाँव में हसासियत कम हो जाती है, और अगर ये पेशेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाता तो आगे ये नासूर बन जाता है, तो जख्म हो गया, हाँ जी, वो भरेगा नहीं, भरने की वजह से गैंग्रीन को हम नासूर कहते हैं, काला जख्म बन गया, जी, जी। तो उस सूरत में वो डॉक्टर को काटते हैं, और उसका फिर ये होता है एम्पुटेशन होती है, तो ये पेशेंट की डिसेबिलिटी की तरफ उसको ले जाती है। इसी तरह हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाना, स्ट्रोक का बढ़ जाना, फालिज के अटैक का खतरा बढ़ जाना, ये डायबिटीज़ की मेजर कॉम्प्लिकेशंस में। सही, ये आपने बहुत ही अच्छा डिफ़ाइन किया है, और मिसालें दे दे के जिस तरह ट्रांसफार्मर, शक्कर और लबलबा बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बहुत ही हेल्पफुल था। अगले सेक्शन में हम चलते हैं फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। बस।